سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا ہم بھی اپنے لیے باعث سے شرف سمجھتے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت پہ ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ اللہ نے صحیفے نازل کیے، کتابیں نازل کی تاکہ انسان ان کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے۔ پھر اللہ نے کچھ ایسی ہستیوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ اب ان میں انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام بھی تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرا قرب حاصل کریں، کہ یہ بندے روحانی طور پر میرے قریب ہوں۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ ایسے دن بنائے، اللہ نے کچھ ایسی ساعتیں بنائی، اللہ نے کچھ ایسے مہینے بنائے جس میں خاص طور پر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک ماہ رمضان المبارک ہے۔ پھر ماہ رمضان المبارک میں سے بھی جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت میں خاص طور پر روایات منقول ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے۔ اور پھر جو آخری عشرہ ہے ان میں سے بھی جو طاق راتیں ہیں جنہیں کہا گیا معصوم کی طرف سے کہ ان طاق راتوں میں تم شب قدر تلاش کرو، ان کی خاص فضیلتیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ آپ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ اپنے تمام دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کر کے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور آخری 10 دن تک آپ مسجد میں ہی معتکف رہتے۔ یعنی معتکف کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لینا۔ اور یہاں تک کہ جب غزوہ بدر ہوا، کیونکہ وہ ماہ رمضان میں تھا، تو اس لیے اس سال رسول خدا نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ پھر جب اس سے اگلے سال ماہ رمضان آیا تو رسول خدا نے دو عشرے یعنی 20 دن تک مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا۔ کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سال آپ نے 20 دن کیوں اعتکاف فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 10 دن ایک عشرہ اس سال کا میں نے اعتکاف کی نیت سے اور ایک عشرہ گزشتے سال کے اعتکاف کی قضا کی نیت سے انجام دیا ہے۔ یعنی رسول خدا اس آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کے لیے اعتکاف فرماتے تھے، اور یہ در حقیقت آپ کا اپنی امت کو خدا کے قریب ہونے کے لیے ایک عملی طور پہ مشق کا خود طریقہ سکھا رہے تھے کہ خاص طور پہ اگر ماہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں آپ کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں سمیٹ سکے تو اب آخری 10 دن وہ عشرہ جسے عتق من النار کہا گیا ہے کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس کے لیے تم اپنے سارے امور سمیٹ کر اللہ کے گھر چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت اور اس سے سلامتی طلب کرو۔ اور پھر خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں بھی ملتا ہے کہ آپ خاص طور پر اعتکاف کا اہتمام فرماتے، اور مشہور حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایات ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ خاص طور پر اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اعتکاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے احکام یہی ہے کہ انسان کم از کم 3 دن کی نیت کرے کہ میں یہاں پر اللہ کی تقرب کے لیے قیام کر رہا ہوں، اور اس کے لیے اگرچہ فضیلت 4 مسجدوں کی ہے کہ انسان مسجد نبوی میں بیٹھے، مسجد الحرام میں بیٹھے، مسجد کوفہ میں بیٹھے، مسجد بصرہ میں بیٹھے، یہ 4 مساجد کے نام روایت حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن اگر وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو تو وہ کسی بھی جامع مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر سوائے ضروری امر کے جب انسان اعتکاف کی نیت کر لے گا تو مسجد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، اور ضروری امر یہ ہے وہ دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ انسان جائے اور وہاں پر بیٹھے نہیں، بس شرعی طور پر عیادت کر کے فوراً اعتکاف کے لیے واپس آ جائے۔ اور پھر یہاں پر کسی کی ضرورت مند کوئی ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ میری فلاں حاجت روائی کے لیے ساتھ جائیں،
تو اس کے لیے بھی شریعت اہمیت دیتی ہے کہ آپ اعتکاف سے کسی کی حاجت روائی کے لیے کسی کا قرض ادا کرنا ہے پھر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام اعتکاف فرما رہے تھے تو ایک شخص امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میری ایک حاجت ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ میری حاجت پوری کریں؟ تو امام علیہ السلام اعتکاف سے اٹھ کے اس کے ساتھ گئے، اس کی حاجت پوری کر کے واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے امام سے تعجب کیا کہ مولا آپ ایک دنیاوی اس بندے کی حاجت کے لیے آپ اعتکاف سے چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مومن کی حاجت روائی کرنا اس اعتکاف سے بھی میرے لیے افضل تھا۔ یعنی وہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو امام نے بتایا کہ ہم اعتکاف کے ذریعے تمہیں سکھاتے ہیں اللہ کا قرب، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس عبادت میں بھی کوئی مومن تمہارے پاس اپنی ضرورت کے لیے آ جائے وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ تم اس کی اس امر کو پورا کرو۔ اور پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت کے مطابق اگر کوئی بندہ اللہ کی تقرب کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف سارا سال جن دنوں میں روزہ رکھنا ٹھیک ہوتا ہے ان میں اعتکاف کر سکتے ہیں، جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن، ان میں اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ کم از کم اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے۔ جب 2 دن انسان اعتکاف کر لے تو تیسرے دن اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے اعتکاف واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ منت مان لے، نظر مان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے صاحب اولاد کرے گا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری فلاں مشکل سے مجھے نجات دے گا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، تب اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے اعتکاف مستحب ہے، جب 3 دن کی آپ نیت کریں گے 2 دن مستحب رہے گا، پھر تیسرے دن کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر ان ساعتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے دیگر مسلمان اہتمام کرتے ہیں اسی طرح جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں ان کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ بناتے ہوئے اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی آخری ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اور پھر آخری عشرے کی جو تاکراتوں کی خاص فضیلت ہے کہ اس میں جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پوری لیلۃ القدر کے بارے میں ایک سورہ نازل کی جسے سورۃ القدر کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے خود کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم ادراک نہیں کر سکتے یہ رات کتنی قدر و منزلت والی ہے۔ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو قدر والی ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، فرمایا خیر من الف شہر، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اس حوالے سے پھر روایت ہے کہ یہ خاص طور پر امت اسلامیہ پر اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ سابقہ جتنی امتیں تھیں ان کے پاس کوئی ایسی رات نہیں تھی کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے اور ان کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی کہ وہ کس قدر طولانی زندگی گزارتے ہیں، 200 سال، 400 سال، 1000 سال، تو آپ نے کہا بارے الہ جو میری امت ہے وہ ان امتوں کی طولی عمر کی وجہ سے عبادتوں میں برابری نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک شخص جسے 50 سال زندگی دی گئی، ایک شخص جسے 1000 سال زندگی دی گئی، وہ عبادت میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا اگر وہ اس ایک رات میں میری عبادت کریں تو وہ ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگا۔ یا رسول اللہ یعنی اگر وہ ایک رات کو
عبادت کریں گے شب بیداری کرتے ہوئے تو گویا وہ 1000 مہینوں سے ان کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے حوالے سے زیادہ جو ہمارے ہاں روایات ہیں کہ 19، 21 یا 23 کے حوالے سے عبادات کی جائیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ چونکہ آج بھی شب قدر کی رات ہے اور رات 11 بجے اجتماعی طور پر اعمال کیے جائیں گے۔ اگرچہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ انسان غسل کرے، اور اسی طرح غسل کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے انسان اپنی ظاہری صفائی کا خیال رکھ رہا ہے ویسے اپنی باطن کی صفائی کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح 2 رکعت نماز ہے کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز مغربین کے بعد کم از کم یہ 2 رکعت ہر مومن کو ضرور پڑھنی چاہیے کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے دونوں رکعتوں میں، جب سلام پڑھ لیں اس کے بعد 70 دفعہ کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ جو انسان حضرت امام حسین علیہ السلام شب قدر میں پڑھے گویا ایسے ہے کہ اس نے ملائکہ اور نبیوں کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ اور پھر روایت ہے معصوم فرماتے ہیں کہ خود آسمان پہ عرش پہ خدا کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ جو آج کی رات یعنی شب قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی فضیلت ہے، اور کچھ صورتیں ہیں ان کے پڑھنے کی فضیلت ہے، لہٰذا ان عبادات کا خاص اہتمام کیا جائے اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اور دعاؤں کی استجابت کے لیے۔ بلندر صلوات پڑھیے۔ اور پھر ان دنوں کے اگر مناسبت کے حوالے سے عرض کریں تو وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی ہم زندگی دیکھیں تو آپ کو جب ضرب لگی اس وقت آپ نے بتایا کہ فزت برب الکعبہ، علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر اس سے پہلے دیکھیں تو خلیفہ ثانی کو جب قتل کیا گیا تھا اس وقت ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کتے کو پکڑو اسے مار دو، لیکن علی وہ عبد خدا ہے کہ علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہے، اور اگر امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ ضرب لگ رہی ہے تو سب سے پہلے مولا جملہ یہ کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ چونکہ مولا کی شہادت کے ایام ہیں، آپ مولا کی شہادت کے حوالے سے روایات بھی سن رہے ہوں گے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 19 رمضان کو ابن ملجم ملعون نے مولا کو ظاہری زخم لگایا تھا، لیکن علی نے یہ جملہ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ مولا علی مسلسل دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ علی کے دل پہ زخم لگا رہے تھے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین جیسی شخصیت، امام المتقین جیسی شخصیت ہے، وہ جیسے ہی نماز کے لیے مصلی عبادت پہ آتے ایک گروہ کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا علی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، نعوذ باللہ علی عادل نہیں ہے۔ یعنی جو علی اتنی فضیلتوں کمالات تقوی کی منزلت پہ فائز ہے، مگر مولا علی نے کبھی ان لوگوں کو نہیں روکا۔ جب مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں عبادت کے لیے آتے وہ علی کے خلاف نعرہ بازیاں شروع کر دے کے مولا علی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے۔ مولا علی نے کبھی ان لوگوں کے خلاف اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ اور حالانکہ اگر مولا علی کو عبادت و تقوی میں دیکھیں تو صحابی رسول ابو دردہ یہ روایت کرتا ہے، کہتے ایک دن میں نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ تنہائی میں مصلی پہ عبادت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں۔ میں چھپ کے یہ دیکھ رہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا، اتنا آپ روئے کہ مجھے ایسے لگا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی روح بدن سے پرواز کر گئی، کہ امیر المومنین علیہ السلام مصلی عبادت پہ وہیں پر فراش ہو گئے کہ میں فوراً دوڑا امیر المومنین کی طرف، میں نے انہیں ہلایا مگر امیر المومنین علیہ السلام کا جسم جیسے بے جان پڑا ہو۔ کہ میں دوڑتا ہوا پھر جناب سیدہ کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے بدن سے روح پرواز کر گئی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا ابو دردہ تم نے آج دیکھا ہے جب بھی علی مصلی عبادت پہ آتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے علی کی یہی حالت ہوتی ہے، یعنی جو علی اتنی متقی اور پرہیزگار تھے۔ اور پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے
محمد کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس 500 کھجور کے درخت تھے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ جیسے نبی کا خانوادہ، اہل بیت کا خانوادہ کوئی بہت زیادہ مالی طور پہ تنگ دست تھے، غریب تھے، مفلس تھے، نادار تھے، حالانکہ ان کے پاس مال دنیا میں سے سب کچھ تھا، مگر انہوں نے اپنے لیے فقر کو اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ دوسروں کو اور کھلا رہے ہوتے تھے، خود جو کی روٹی نمک سے کھا لیا کرتے تھے۔ تو امیر المومنین کے پاس 500 امام فرماتے ہیں کھجور کے 500 درخت ہوا کرتے تھے، اور آپ ہر شب میں ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز خدا کے لیے قربتاً اللہ پڑھا کرتے تھے، جو نوافل کہا جاتا ہے۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے عبادت کا جو فلسفہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار۔ مولا نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس لیے جھکتا ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ اللہ سے لالچ ہے کہ اگر میں عبادت کروں گا تو اللہ مجھے کچھ عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہوتی ہے، کہ وہ عابد نہیں ہے، وہ تاجر ہے، وہ اس لیے اس کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہے، اسے مقابلے میں کچھ معاوضہ چاہیے۔ پھر امام نے فرمایا ان قوما عبدوا اللہ رہبتاً، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو صرف اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فتلک عبادت العبید، وہ بھی عابد نہیں ہے، در حقیقت وہ غلاموں والی عبادت کر رہا ہے۔ اب اگلا جو جملہ مولا کائنات نے فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں مولا کے کلمات قصار میں جملہ ہے، پھر مولا ہم کیوں عبادت کریں؟ امام نے وہاں پر جو عبادت کا فلسفہ ارشاد فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ شکرا للہ فتلک عبادت العباد، اور ایک گروہ وہ ہے جو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، یہ اصل اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں۔ یعنی اس لیے خدا کی بارگاہ میں آؤ، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں مقام و مرتبہ دیا ہے، میں اس کے شکرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اصل یہی عبادت ہے۔ اور پھر امیر المومنین کی اگر زندگی کا جو گوشہ دیکھیں ہمیں اس میں فضائل، کمالات، بلندیاں نظر آتی ہیں، مگر مولا علی کا ایک اور جملہ ہے کہ جو مولا نے اپنی معجزات میں کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام بستر رسول پہ سوئے، یہ فضیلت تھی۔ مولا علی علیہ السلام بدر کے فاتح، احد کے مرد میدان، خندق کے کل ایمان، بدر و خیبر و حنین کے فاتح بنے، مگر مولا علی نے کبھی اس بات پہ فخر نہیں کیا تھا کہ دیکھو علی بستر رسول پہ سو رہا ہے، دیکھو علی کی وجہ سے جنگ بدر کا میدان فتح ہو رہا ہے۔ کبھی مولا نے اس بات پہ فخر نہیں کیا کہ دیکھو میرے لیے آسمان پہ اللہ ذوالفقار نازل کر رہا ہے۔ جو امام نے فخر کیا ہے وہ امام نے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے اپنی مجاجات میں یہ جملہ فرمایا تھا، الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا۔ علی اس بات پہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ کہ مولا نے یہ کہا اگر تمہیں اللہ کی بندگی نصیب ہو رہی ہے تو اس لیے تم معزز ہو رہے ہو۔ اور اسی کی طرف اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ ساری انسانیت کو اللہ نے متوجہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس سے کہ اے لوگوں تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں قوموں میں تبدیل کر دیا، تمہارے قبیلے بنا دیے، اس لیے نہیں کہ تم فخر کر سکو، لِتَعَارَفُوا، اس لیے ایک دوسرے کو تعارف کروا سکو، ایک دوسرے کے لیے پہچان کروانا آسان ہو جائے۔ اللہ نے کہا مگر عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں جتنا زیادہ خوف خدا رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ معزز ہے۔ اور مولا نے وہی آیت کے بارے میں فرمایا الہی کفا بعزا ان نکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے، علی تیرا بندہ ہے۔ اور وہ علی جس نے کبھی اپنے اوپر فخر نہیں کیا کہ علی بستر رسول پہ سویا، یا علی بدر میں فاتح بن گیا، علی کے لیے احد میں ذوالفقار نازل ہو گئی، یا نبی نے فرمایا کہ علی خندق کا کل ایمان ہے، کبھی مولا نے یہ فخر نہیں کیا،
مولا نے فرمایا الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، علی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ اور یہاں پہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو علی کے رب کی توہین کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کو یہ صفت دیتے ہیں کہ مولا علی نے جس بات پہ فخر کیا ہے کہ تو علی کا رب ہے، اور پھر فرمایا الہی وجدتک اہلا للعبادہ فجدتک اہلا للعبادہ، بار الہ میں نے تجھے ایسے پایا ہے کہ جیسے میں تجھے اہل چاہتا تھا، اور تو بھی علی کو ویسا ہی رکھ جیسے تو علی کو چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی علی کو ہر ایک بلندی نصیب فرمائی۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کی جو قتل شہادت کے حوالے سے محرکات تھے وہ جنگ صفین سے شروع ہو گئے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے ایک گروہ الگ ہو گیا تھا، اور جو ابن ملجم ہے، اور یہاں پہ در حقیقت ہر ایک کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور خدا کی بارگاہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ اس کے خاتمہ بالایمان فرمائے کہ اگر ہمارے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، امامت کا عقیدہ ہے، ولایت کا عقیدہ ہے، تو اللہ ہمیں موت بھی اسی عقیدے پہ دے۔ اگر آپ ابن ملجم کی تاریخ پڑھے تو اس سے بھی بہت زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو بعید نہیں ہے وہ حجت خدا کے خلاف تلوار لے کے میدان میں آ جائے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کا تعلق یمن سے تھا، قبیلہ بنو مراد سے تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام ظاہری طور پر حکومت میں آئے تو جو یمن کا گورنر تھا آپ نے اسے اپنے عہدے پر قائم رکھا، کچھ آپ نے عہدیدار ہٹا دیے تھے کہ جو کرپٹ تھے، جو اقربا پروری کی وجہ سے لگائے گئے تھے، اور یمن کے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ جو تمہارے پاس یمن میں تمہاری نگاہ میں نیک ہے، متقی ہے، پارساں ہے، ذہین ہے، فتین ہے، انہیں میرے پاس روانہ کر دو۔ اس نے 100 لوگ چھانٹے، پھر ان میں سے 10 لوگ چھانٹے، اور جو 10 لوگ اس نے امیر المومنین کے پاس بھیجے ان میں سے ایک ابن ملجم ملعون تھا۔ ابن ملجم مولا کے پاس آ گیا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا یہ بڑا متقی ہے، پارسا ہے، ذہین ہے، فتین ہے، اور پھر بحر الانوار کی روایت کے مطابق جب یہ مولا کے پاس آیا تو اس نے جو سلام کیا مولا کی بہت سے القابات لگائے، جس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ علی کا بہت بڑا وفادار ہے۔ اور اس کے بعد جب کام ہو گیا تو مولا علی نے ان 10 لوگوں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ وہ 9 چلے گئے۔ ابن ملجم نے کہا اب میں علی کے پاس ہی رہوں گا، کہ میں نہیں چاہتا میں علی کو چھوڑ کے جاؤں۔ تو مولا علی نے کہا ابن ملجم کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں میں علی کے قرب میں زندگی گزاروں۔ مولا علی نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جو تمہیں عورت دودھ پلایا کرتی تھی اس کا تعلق یہود کے قبیلے سے تھا۔ اسے تعجب ہوا کہ یعنی میرے یمن کے بچپن کا واقعہ علی مجھے بتا رہے ہیں۔ کہا ہاں، میری دائیا یہودیہ تھی۔ اور مولا نے کہا وہ تمہیں جب لوری دیا کرتی تھی اور تم رویا کرتے تھے، جب بچے تنگ کرتے ہیں تو وہ دائیا تجھے ایک بددعا دیتی تھی کہ جس شخص نے جناب صالح کی اونٹنی کے کونچے کاٹی ہے تو اس سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں، میں نے سنا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری دائیا مجھے یہ جملے کہتی تھی کہ تم صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والوں سے بدبخت ہو۔ تو مولا علی نے فرمایا وہ اس لیے تمہیں کہتی تھی کہ تم امیر المؤمنین کو قتل کرو گے۔ اس نے اپنی تلوار دی، مولا علی سے کہا یہ تلوار پکڑیے اور آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو قتل کرنا ہے، یہاں پہ 2 جملے ہیں۔ مولا نے پہلا یہ کہا یاد رکھو ابن ملجم، علی مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ تم نے ابھی جرم کیا ہی نہیں، علی تمہیں سزا کیسے دے؟ اور دوسرا مولا نے فرمایا یاد رکھو میں تیرا قاتل نہیں، تو میرا قاتل ہے۔ وہ مولا کے ساتھ رہنے لگا۔ اور پھر جب جنگ صفین میں یزید کے باپ نے مولا کے خلاف ایک سازش کی، اور وہاں پہ جب مالک اشتر اس کے خیمے کے قریب پہنچ گیا، قریب تھا کہ یزید کے باپ کا سر کاٹ دیا جاتا، تو عمرو بن عاص نے کہا اب جان بچانے کے لیے ایک ہی ہیلہ ہے کہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھا دیا جائے۔ اور جب قرآن کو نیزوں پہ اٹھا دیا گیا، اور اس سے پہلے شام کے حاکم کا اشعث ابن قیس ملعون جو خارجیوں کا بعد میں سربراہ بنا تھا، اس کے ساتھ ساز باز ہو چکی تھی کہ اس حالت میں تم نے اپنے گروہ کو قرآن پہ نیزوں پہ بلند کر دینا ہے۔ اور جب انہوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے تو اس کے بعد مولا علی علیہ
السلام کے لشکر سے ایک گروہ مولا علی کے خیمے تک آ گیا کہ مالک اشتر کو واپس بلا لو ورنہ ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے، اور مولا علی علیہ السلام نے انہیں واپس بلا لیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ تحکیم ہوا کہ یہ لوگ الگ ہو گیا مولا کے لشکر سے، انہی میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ اب یہ مولا علی کا مخالف ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مولا کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھ رہا۔ مولا مسجد میں آتے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، علی خاموش رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پہلے عبداللہ ابن قوا کو اپنا رہبر بنایا، اس کی بیعت کی، پھر عبداللہ ابن وہب کو بنایا، نہروان کا ایک علاقہ، وہاں پر انہوں نے اپنی الگ سے حکومت قائم کر لی۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن خباب بن ارت، انہوں نے اس کو روکا، پوچھا علی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے مثبت رائے مولا علی کے بارے میں دی، انہوں نے صحابی رسول کو قتل کیا، اس کی زوجہ حاملہ تھی، اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا، انہیں قتل کیا گیا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ علی کی ذات پر ذاتی حملے کر رہے تھے علی خاموش تھا، اب وہ مسلمانوں کے مال اور جان کو لوٹ رہے ہیں، اب علی کا فریضہ ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر اس فتنے کو روکیں گے۔ اب مولا علی علیہ السلام ان کے خلاف میدان میں آئے، اور پھر وہی جنگ نہروان کا معرکہ سجا، اور وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے بڑے بڑے خارجیوں کو فنار کر دیا، اور صرف 9 لوگ باقی بچے۔ مولا علی کے لشکر کے 9 لوگ شہید ہوئے، اور جب مولا کا ایک صحابی آیا مولا علی کو مبارکباد دیتا ہے، مولا آج آپ نے فتنہ خوارج کی کمر توڑ دی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، ابھی تک یہ اپنے باپ کے صلبوں میں موجود ہے، اپنی ماں کے رحموں میں موجود ہے، اب یہ فتنہ خوارج قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اہل سنت بھی جو ان کے فقہ کے امام ہیں، امام شافعی جیسے لوگوں نے کہا اگر مولا علی نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چلتا کہ خوارج کے فتنے کو کیسے روکا جاتا ہے، کہ جب بھی خوارج کا فتنہ سر اٹھائے تو اس کے مقابلے میں تلوار سے یہ فتنہ روکنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر آخری چند دنوں سے پاکستان کی سیکورٹی کے جو تھریٹس ہیں، اور یہاں تک کہ حکومت یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ ان کی صرف ایک پہچان ہونی چاہیے کہ انہیں فتنۃ الخوارج کے نام سے یاد کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی حافظ مفتی جیسے القابات نہیں لگنے چاہیے، کہ خاص طور پر فتنۃ الخوارج کے نام سے۔ اور قبلہ یہاں پہ حکومتی اداروں کو بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ کتنی دفعہ ان خوارج کا فتنہ ختم کرنے کے لیے حکومت کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ ابھی آپریشن شروع ہوتا ہے اور فتنہ خوارج کی کمر توڑنے کے لیے افواج اور دیگر محافظتی ادارے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی سیاسی جماعت سے ان کے سہولت کار ظاہر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدارس اور دینی تنظیموں سے ان کے سہولت کار ظاہر ہوتے ہیں، اور وہاں پر یہ آپریشن روک دیا جاتا ہے اور انہیں دوبارہ سے پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ دوبارہ سے تیاری کرتے ہیں اور زیادہ سختی سے یہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، اور سارے ملک کی محافظتی ادارے جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں افواج پاکستان ایف سی پہ حملے ہو رہے ہیں، کے پی کے میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں، پنجاب کے بارڈر پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب کیے جا سکے۔ اگر کہیں پر کے پی کے میں افواج پاکستان خود کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ پارا چنار کے وہ علاقے ہیں جہاں پر شیعہ آباد ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بنو میں چلے جائیں، کرک میں چلے جائیں، اب دیگر علاقوں میں چلے جائیں، لکی مروت میں، وہاں پر فوج کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں پر ہمارے محافظتی ادارے پرامن رہ کے حرکت و نقل کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہیں پر 6 مہینے سے انہی خوارج نے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ وہی خوارج جو مولا کائنات کے زمانے میں تھے، لوگوں کا مال لوٹ رہے تھے، کیا 6 مہینوں میں حکومت پاکستان نے نہیں دیکھا جو پارا چنار کے مومنین اور دیگر مسلمین کے لیے امدادی قافلے جا رہے تھے، اربوں کا مال لوٹا گیا ہے؟ جیسے مولا علی کے زمانے میں خوارج کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جان اور خون بہا رہے تھے، اور یہی دیکھا گیا ہے کہ یہاں سارے اپر کرم اور لوئر کرم کے علاقے میں جہاں پر ان خوارج نے ناکہ بندی کی گئی ہے، وہاں پر نہتے اہل تشیع کو قتل کیا گیا، عام مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور آخری چند دفعہ قافلوں میں افواج پاکستان اور ایف سی کو بھی قتل کیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ افواج پاکستان ان خوارج کے خلاف کیوں نہیں آپریشن کر رہی؟ ہم یہی کہیں گے چونکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے، جیسے فتنہ خوارج کی کمر امیر المومنین نے توڑی تھی،
تو ان ایام میں حکومت پاکستان کو بھی چاہیے پارا چنار اور جہاں پر بھی یہ فتنہ خوارج سر اٹھا رہا ہے، مولا علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے طاقت کے بل بوتے پہ ان کا راستہ روکا جانا چاہیے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور جو پاکستان کا امن و استحکام خراب کرنا چاہتے ہیں انہیں دنیا و آخرت میں رسوا فرمائے، اور ہمیں مولا کائنات کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا